ایک کرامت اور سرکار غوث پاک کے حوالے سے آپ نے یہ بات بار بار سنی ہے کہ غوث پاک جب پردیس جا رہے تھے تو ماں نے کچھ سکے آپ کی صدری میں رکھے تھے. سنا یہ واقعہ؟ ڈاپو والا واقعہ سنا ہے؟ جنہوں نے سنا وہی بولے ذرا. سنا ہے؟ ماشاءاللہ. یہ نوجوان جو بیچارے دین سے دور ہیں اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. جتنے لوگوں نے سنا وہ ذرا بولیں. سنا ہے نہیں واقعہ؟ بار بار آپ نے سنا ہوگا, لیکن اس میں ایک بات آپ کو معلوم ہے. گھر سے جانے لگے تھے, ماں نے سکے بھی رکھ دیے تھے. اگلی بات یہ کہی تھی بیٹے ہاتھ میں ہاتھ دو, ایک وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. بات ہوئی تھی یہ؟ بولے جی ہوئی تھی بات. سر نہ گلائی, اب تو پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے. وہ تو چلے ہی گیا دور جب آدمی دھوپ چھاؤں دیکھ کے ٹائم کا فیصلہ کرتا تھا. تو ماں نے کہا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. غوث پاک نے ماں سے وعدہ لیا. پھر کیا ہوا؟ قافلہ آگے گیا, ڈاکوؤں نے گھیرا, سب کو لوٹا. آخر میں کل ملا کے بات یہ آئی, غوث پاک کو بھی بلا لیا. پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا سونے کے سکے. کدھر ہیں؟ صدری میں. کہا ہمیں تو نہیں ملے. کہا سلائی ادھیڑو گے تو مل جائیں گے. تو سردار نے کہا جھوٹ کیوں نہیں بولا, بچ جاتے. وہ سے پاک فرماتے گھر سے چلا تھا تو ماں سے وعدہ کیا تھا. کہا سکے تو بچ جاتے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا. اب 11ویں کھانے والوں, غوث پاک کا نام لینے والوں, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ صبح سے شام تک کتنی بار ماں سے جھوٹ بولتے ہو؟ کتنی بار؟ للہ کہاں جا رہا؟ کہیں نہیں. غائب. کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کچھ نہیں. جبکہ بیوی کے لیے سون پپڑی لے کے آ رہا ہے. تھیلے میں کیا کہ کھانے کے برتن, جبکہ سیبوں کی پٹلیاں نیچے رکھی ہے. کتنی بار جھوٹ بولتے ہو ماں سے؟ شام کے وقت کسی یار کا فون آ جائے, کدھر ہے؟ کہ گھر ہوں. ماں نے دسترخوان بچھا رکھا ہے. کہا جلدی آ, تم گھر سے نکلے. ماں نے کہا کدھر؟ کہا بس ابھی آیا. یہ کہہ کے نکل گئے. تمہارے 9 بج گئے رات کے پلٹ کے نہیں آئے, 11 بج گئے رات کے پلٹ کر کے نہیں آئے. تم تے اپنی یاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے چوراہے پر پکوڑی سموسے کھاتے رکھے, ناشتے پہ ناشتے کرتے رکھے. تیرا پیٹ تو گدھے کی طرح ناک تک بھر جاتا ہے یاروں کے ساتھ, لیکن بھول گیا جب تو گھر سے چلا تھا ماں نے کہا تھا بیٹے کدھر جا رہا ہے؟ کہا بس ابھی آ رہا ہو. تم نے بس کہہ کے گئے تھے, 11 بجے تک نہیں پلٹے. تم مستیوں میں رکھے, لیکن ماں کی مستیاں ختم ہو چکی تھی. ماں کا قرار جا چکا تھا. ماں کبھی دروازے پہ کبھی دسترخوان پہ کہتی تھی اب تک کیوں نہیں آیا؟ یہ تو کہہ کے گیا تھا ابھی آ رہا ہو. تم یہ سمجھتے ہو ماں بے وقوف ہوتی ہے. خدا کی قسم ماں بے وقوف نہیں ہوتی ہے. ماں سیدھی ہوا کرتی ہے لیکن اتنی ہوشیار ہوتی ہے کہ آج تم بول کے اسے بے وقوف بناتے ہو, لیکن حقیقت یہ ہے ماں تو تب تمہیں سمجھ لیتی تھی جب تم بولنا نہیں جانتے تھے. ماں اس وقت تمہیں پہچانتی تھی جب تم کچھ کہنا نہیں جانتے تھے. تم روتا تھا, ماں کہتی تھی بیٹے کے پیٹ میں درد ہے, ابھی کوئی آلہ نہیں لگا ہے. ماں نے تیری بیماری کا پتہ لگا دیا. تو نے تو رونا چاہا لیکن رو نہ سکا. ماں کہتی تھی اس کے گلے میں تکلیف ہے, رو نہیں پا رہا ہے, کوئی مشین نہیں لگی ہے. ماں نے تیرا چہرہ دیکھ کے بیماری بتا دی. اسے کہتے ہو یہ بے وقوف ہے. خدا کی قسم مائیں بے وقوف نہیں ہوتی ہے. مائیں اولاد سے پیار کیا کرتی ہے. 11 بجے پلٹ کے آتے ہو, ماں کہتی اب تک کہاں تھا؟ تو یہ کہہ دیا کرتے ہو کہ بس ابھی یاروں کے ساتھ گیا تھا. ماں دروازے کے باہر تھا. اور تمہیں خدا کا واسطہ ماں سے کبھی جھوٹ نہ بولا کرو, اس سے جھوٹے وعدے نہ کیا کرو. جو یہ کہا کرے وہ مان لیا کرو. تم نہیں جانتے ہو کہ اس کی دعاؤں میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے. اگر اس سے کہہ کے جاؤ گے, سچ بتا کے جاؤ گے, اللہ اس کی زبان کے صدقے میں تمہاری پریشانی کو آسانی میں تبدیل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس سرزمین عدل پور. نعرہ تکبیر. ماں باپ سے جھوٹ نہ بولنا. اور کبھی کبھار آگے لوٹ کے اس نے کہا اب تک کہاں تھا؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا. تو کہتا منہ بند رکھ, مجھے نہیں کھانا, کیونکہ یاروں کے ساتھ یہ 2-4 کلو پکوڑی کھا کے آیا. اب ماں کو دکھا رہا صبر اپنا, نہیں کھانا. سچ بتا, اسے بے قرار نہ کر. تو نہیں جانتا بھلے ہی تیرا پیٹ بھرا تو سو گیا, لیکن ماں نہیں سو پائے گی. وہ اٹھ کے منائے گی, کھا لے میرے لال. آج اسے نخرے دکھاتے ہو. یاد رکھنا جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلی گئی, کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا.
کوئی نہیں آئے گا تیرے دسترخوان پہ تیرا انتظار کرنے کے لیے. 2 بجے آنا 3 بجے آنا, کوئی تجھ سے نہیں کہے گا تو نے کھایا کہ نہیں کھایا. مرضی ہو تو نکال کے کھا ورنہ سو جا, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج یہ ہے اس لیے پوچھ رہی ہے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا. آج یہ ہے تو اسے انتظار ہے تیرا, کل یہ نہیں ہوگی تو کسی کو انتظار نہیں ہوگا. جس بیوی بچوں کے لیے تم ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہو, یہ چادر تان کے سو جائے گی, دروازے پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے تجھے آواز دینی پڑے گی, کوئی گیٹ کھولنے والا نہیں ہوگا. آج ماں ہے نا, اس کی عزت کر لو, اس کی قدر کر لو. خدا کی قسم کل آؤ گے تمہیں لگے گا کوئی پوچھے مجھ سے کھانے کے لیے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جب تم روٹی کی طرف دیکھو گے تمہیں ماں یاد آئے گی, جب تم کچن کی طرف جاؤ گے ماں یاد آئے گی, جب تم پانی پیو گے تمہیں ماں یاد آئے گی, جب تم سوچو گے کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہو حال تب تمہیں ماں یاد آئے گی. اس دن تمہیں لگے گا تم نے کیا کھو دیا ہے. آج ماں ہے تو نوجوانوں عزت کرو, قدر کرو, اس سے جھوٹ نہ بولا کرو. جو یہ کہا کرے وہ کیا کرو. یار ہزاروں مل سکتے ہیں, ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے, ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے. جس طرح کائنات کا مالک ایک ہے, اللہ ایک ہے, اسی طرح ماں باپ بھی ہر بندے کے صرف ایک ہی ہوا. 2 نہیں ہو سکتے. جس ماں کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو وہ ماں بھی ایک رہے گی, جس باپ کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو وہ باپ بھی ایک رہنا ہے. اس لیے خدا را ماں کی بھی عزت کیجئے گا, باپ کی بھی عزت کیجئے گا. بغداد والا بڑا پیر خدا کی قسم کہتا میں ماں کا دل نہیں توڑ سکتا تھا. ایسی 40 سکوں کی بات کرتے ہو, ہم تو 40 لاکھ میں آگ لگا دیں گے, لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا. اب یہ دیکھیے گا جب ماں سے وعدہ کر کے گئے اللہ نے کیا عزت بخشی. جب اتنا سنا کہ میری ماں نے وعدہ لیا تھا اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا. چیخ نکل گئی ڈاکوؤں کے سردار کی. اس نے کہا تھا افسوس ہے بچے, ہم خدا کا وعدہ بھول گئے, تو ماں کا وعدہ نہیں بھولا. ہاتھ بڑا توبہ کرا لے, مجھے بھی اپنا بنا لے. جیسی اتنا سردار نے کہا تھا چیلے چیخ پڑے تھے, اجی حضور جب چوری آپ کے ساتھ کی تھی تو جنت میں اکیلے نہیں جانے دیں گے, جگہ جگہ آپ جاؤ گے وہاں وہاں ہم ساتھ جائیں. اس لیے خدا را اپنے ماں باپ کا احترام کریں, غوث پاک کے کردار کو سیکھیں. اور میں ایک بات تو اکثر کہتا ہوں, دوستی کرنے سے پہلے بندے کو دیکھ لو یہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں. اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا وفادار نہ ہو اور تمہاری یاری کا دم بڑھتا ہے تو لات مار دینا, اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی تمہارا بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر آج فائدے کے لیے اس نے ماں باپ چھوڑے ہیں, کل فائدے کے لیے تمہیں چھوڑ دے گا. اس لیے دوستی کرنے سے پہلے اس کی زندگی دیکھا کرو ماں باپ کے ساتھ کیسی ہے. جو ماں باپ کا وفادار ہو آنکھیں بند کر کے ہاتھ ملا لینا, اس لیے کہ ماں باپ کے وفادار بیٹے کبھی غدار نہیں ہوتے, کبھی غدار نہیں ہوتے. اس لیے بغداد والے نے یہ بھی سکھایا ماں کا کیسے احترام کرنا ہے, ماں کی کیسے عزت کرنی ہے. یاد رکھیے گا پہلے اللہ تقوی عطا فرماتا ہے, اس کے بعد کرامت کا نور عطا فرمایا جاتا ہے. تقوی اختیار کیجئے پھر دیکھیے اللہ کرامت کا نور کیسے عطا کرتا ہے. تقوی کا تو کمال سرکار غوث پاک کا. پھر اللہ نے کرامت کا وہ نور عطا فرمایا کہ اگر ہڈیاں اکٹھا کر کے مرغے کو بول دیتے ہیں قم باذن اللہ, وہ بھی کھڑا ہو جایا کرتا ہے. مردوں کو بول دیتے ہیں قم باذن اللہ, اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. یہ کیسا تھا, کیسے ہوا؟ خدا کی قسم بس یوں سمجھ لیجئے جو خدا کا ہو جاتا ہے پورا جہان اس کا ہو جایا کرتا ہے. کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کا احترام, حلال لقمے کھائیں گے انشاءاللہ. کسی کا برسنگ تو نہیں کاٹیں گے رات میں, کسی کے پھولے باندھ کے تو نہیں لائیں گے, کسی کی پرال چرا کے تو نہیں جلائیں گے. سردی آ رہی ہے, ہوتا کیا تاپ رہے, گری دیکھی کھینچ کے جلا دیا, تھوڑی دیر موج کی چلی گئے. نہیں, ایسی زندگی گزار کے جاؤ, تمہارا کردار بتا دے یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے. لاکھ کو لاکھ پہ لات مار دو اگر حرام کھائے, ٹھوکر مار دو. اس لیے کہ جو ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند, ہمیں بھی پسند, ہمیں بھی پسند. بیٹی ماں بہنوں کو جا کے سمجھانا, للہ اگر 5 روپے میں سودا بھی لے آئے اور 5 روپے واپس بھی لے آئے تو اسے چلاک مت کہنا, اسے چور کہنا. اور جلدی سے پہلے 3 بچے کی غلطی پہ پردہ نہ ڈالنا ہے, اس کو ڈانٹ کر کے سدھارنا ہے. خبردار یہ پیسے واپس کر کے آ, یہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے حرام بتائے ہیں. یہ بچوں کو آپ تعلیم دو, پوری زندگی کسی کا 1 روپیہ حرام کا بچہ نہیں لے گا.
فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو گے, سچوں کے ساتھ رہو گے, انشاءاللہ مر کے دیکھو کہ قبر میں پہنچو گے, تمہاری قبر کو تمہارے آنے سے پہلے بقعہ نور بنا دیا جائے گا. پہلے ہی تمہارے آنے سے تمہاری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. ایسے نہیں جیسے سننا ہے ویسے پڑھئے گا, زور سے پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.